انسان پوری زندگی میں امتحانات سے گزرتا ہے، اپنی جاب لینے کے لیے، اپنی تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ ابھی یہ امتحان، ابھی یہ امتحان، ابھی امتحان، ابھی امتحان، یہ تو ہے سارے دنیا کے امتحان، دنیا والوں کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امتحان۔ لیکن رب تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے اوپر 4 امتحان، 4 قسم کے پرچے اس کی زندگی میں عطا کر دیے، اور وہ پرچے بھی آؤٹ کر دیے۔ یہ نہیں کہ کچھ بتایا نہیں گیا، بلکہ 4 پرچے حل کرنے ہیں، اور وہ پرچے بھی آؤٹ کر دیے رب تبارک و تعالی نے۔ اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اگر ان پرچوں کو حل نہ کیا گیا تو یہ بتا دیا کہ پھر اس سے بڑا نقصان اور کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان، پوری زندگی نقصان میں گزرے گی۔ بلکہ صرف دنیاوی پوری زندگی نقصان میں نہیں، آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہا کہ یہ 4 پرچے تم اپنی زندگی میں حل کر لو، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا میں بھی تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ وہ 4 پرچے کیا ہیں؟ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف ایک یہ سورت نازل ہو جاتی، یعنی جس میں رب تبارک و تعالی نے 4 پرچے حل کرنے کے لیے بتائے ہیں، اگر صرف یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو ہماری زندگی کے لیے کافی اور وافی تھی۔ اندازہ لگائیے کتنی عظیم سورت ہوگی، ہے چھوٹی سی بالکل، لیکن اس کی عظمت دیکھیں، اس کا مقام دیکھیں، اس کا درجہ دیکھیں، ائمہ دین اس کو کس طرح سے سمجھے اور اس کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون سی سورت ہے کہ جس میں یہ 4 پرچے حل کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ جس نے اس کو حل نہیں کیا وہ نقصان ہی نقصان میں رہے گا، پھر اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس میں سب سے پہلا پرچہ آمنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان ہی نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ بڑے مختصر سے لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اپنی پوری زندگی کی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنا لینا، یہ ہے ایمان۔ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کی تمام مرضی کو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، بنا لینا، یہ ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان والا پرچہ اگر اس نے حل کر لیا اپنی زندگی کے اندر، تو اب دوسرا پرچہ دیا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس ایمان والی دولت کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے اعمال صالحہ جو اللہ رسول نے بتائے ہیں ان کو اپناتے چلے جائیں، اختیار کرتے چلے جائیں۔ یہ اعمال صالحہ والا پرچہ حل کر لیں، جتنا مواد آپ کا زیادہ ہوگا اس پرچے کے حل کرنے میں، اتنے ہی نمبرات زیادہ ملتے رہیں گے، اتنے ہی درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ دنیا کا پرچہ ہوتا ہے، ایک شخص ایک سوال کے جواب میں 3 لائنیں لکھ دیتا ہے، دوسرا شخص اس سوال کے جواب میں پورا ایک صفحہ لکھ دیتا ہے، تیسرا اس کے جواب میں پورے 2-3 پرچے لکھ ڈالتا ہے تفصیل کے ساتھ اسی کی مناسبت سے۔ تو بتائیے نمبر کس کو زیادہ ملیں گے؟ اسی کو کہ جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا ہے، اور وہ بھی صحیح لکھا ہو۔ اس لیے
وعملوا الصالحات، یہ دوسرا پرچہ دے دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ ایمان والی دولت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ اور تیسرا پرچہ دیا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہو، ایک دوسرے کو سمجھاتے بجھاتے رہو۔ اگر تمہیں کوئی حق بات بتا رہا ہے اس کو قبول بھی کرو، اور تم بھی دوسروں کو حق بات سے آگاہ کرو۔ یہ ہے وتواصوا بالحق، حق بات کو ہمیشہ تم نے کسی سے بھی مل جائے، تمہارے اپنے دشمن سے وہ حق بات کیوں نہ مل جائے، اس کو تم نے لے لینا ہے، انکار نہیں کرنا، اور اسی طرح اس حق بات کو ہر ایک کو اس کی نصیحت کرنا ہے۔ چوتھا پرچہ وتواصوا بالصبر، ایمان والی دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، لوگوں کو حق بات سنانے میں، کہنے میں، حق کی طرف دعوت دینے میں، اور لوگوں کی حق بات کو قبول کرنے میں بڑے بڑے مقابلے کرنے پڑیں گے، بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ ان سب رکاوٹوں کو صبر کے ساتھ تم نے حل کرنا ہے۔ صبر آگے ہوگا اور رکاوٹیں پیچھے ہٹتی چلی جائیں گی۔ یہ 4 پرچے دے دیے کہ اگر تم ان 4 پرچوں میں دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہو گئے، دنیا بھی تمہاری اچھی ہو گئی اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 4 پرچوں کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور اس کی بدولت اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہمیں داخلہ نصیب فرما دے۔